مدینہ 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 اولیاء اللہ صدق اللہ العظیم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرت علامہ مفتی عبدالسلام صاحب جب تقریر، وہ بھی تقریر پر تنویر کر رہے تھے، تو جیسے ہم تقریر کرتے تھے تو ہمارے حضرت بڑی محبت سے اور پیار سے ہم کو دیکھتے رہتے تھے. ہمارے پورے سلسلے میں جتنے حضرت کے خلفاء تھے وہ سب غالباً اس وقت صاحب مزار، صاحب عرس ہیں. نام گناؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا. وہ سب ہمارے بارے میں حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت اب ان کو وقت دیجئے اور ان کو آگے بڑھائیے. تو آج ان کی تقریر سے میں بہت خوش ہو رہا تھا، اور میری تو خواہش یہ رہتی ہے کہ جب یہ رہیں تو تقریر کم کریں اور مسائل زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ ان کی تقریر میں واقعے میں بھی اصلاح ہے، اور یہی اصل چیز ہے. اصلاح بہت ضروری ہے. اب تقریریں بہت ہو چکی ہیں، اب اصلاح کی سخت ضرورت ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ اگر حقیقتاً نہیں تو ظاہراً مجھے یہ تجربہ رہتا ہے کہ آپ کتنے دیر بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک زمانہ مجھے گزر گیا ہے تقریر کرتے کرتے. تو حضرات ابھی ہمارے 5 بچوں سے پنجتن پاک کے صدقے میں آپ نے سماعت کیا ہے. ابھی بھی نور کا دل نہیں بھرا ہے. جو شعر کی فرمائش، حالانکہ یہ وقت تھا نہیں مگر اب انہوں نے کہہ دیا اس بنا پہ. اور یہ واقعہ مفتی صاحب بڑا مشہور ہے. میں نے یہاں بیان بھی کیا ہے کہ ایک ضعیفہ دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی اور سرکار بغداد کو گزر گیا. تو اس نے کہا سرکار یہ دودھ پی لیجیے. آپ روزے سے تھے، فرض نہیں نفلی روزے سے. حکیم جی سن رہے ہیں، نفلی روزے سے تھے. تو آپ نے پی لیا، مگر ہم لوگوں کی طرح پیر نہیں تھے کہ مطلب ہمیں کوئی خبر ہی نہیں کہ آپ دل میں کیا سوچ رہے ہو. مگر وہ روشن ضمیر تھے. انہوں نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں کے دل میں کیا ہے. تمہیں بوجھبین نہیں سمجھ لیا کہ ان کے دل میں کیا ہے. آپ نے فرمایا تم لوگ کچھ سوچ رہے تھے. اب مرید بولے کیسے؟ کہنے لگے نہیں حضور کوئی ایسی بات نہیں. بولے نہیں، تم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم روزے سے تھے اور ہم نے دودھ پی لیا. بابو سنیے گا، جیسا میٹریل آپ کو دے رہا ہوں. روزے سے تھے اور دودھ پی لیا. تو سنو، یہ فرض روزہ نہیں تھا. فرض روزہ بغیر شریعت کے، یعنی جب شرعی عذر ہو جائے تب آپ توڑ سکتے ہیں. ڈاکٹر جواب دے دے کہ اگر آپ کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے، پیئیں گے نہیں تو مر جائیں گے، اس وقت روزہ توڑنا آپ کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے. مگر یہاں تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، توڑ دیا. بڑے پیر نے فرمایا میں نے توڑا نہیں ہے، میں نے بڑھیا کے دل کو جوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر! آرے رسالہ فیضان غوث پاک. واہ واہ واہ. دنیا کی ہر چیز ٹوٹی ہوئی بن سکتی ہے،
مولانا فراق گورکھپوری کہتے ہیں، مولانا نہیں، فراق گورکھپوری شاعر اسلام بھی نہیں ہے مگر شاعر ہندوستان. رگھوپت سہائے اس کا نام، پرنسپل تھا، لیکچرار تھا مگر شاعر بے مثال. وہ کہتا ہے کہ مسجد شکستہ تو ٹوٹی ہوئی مسجد یار صحیح تم کہہ رہے ہیں کہ نیا والے پتہ نہیں کتنے سست ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ انہیں کھسرٹی جیسی محبت عطا فرمائے اور جوش ایمانی عطا فرمائے. وہاں بھی پہلے سنسان تھے تو فراق گورکھپوری کا شعر سنو کہ مسجد شکستہ تو 4 دن میں بن جائے، عمر بیت جاتی ہے دل سے دل ملانے، عمر بیت جاتی ہے دل سے دل ملانے میں. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو کون جوڑتا، کیونکہ روزہ تو جڑ جائے گا. یہ مفتی عبدالسلام، مفتی عرفان، دونوں مفتی ایران بیٹھے ہیں. نفلی روزہ جان بوجھ کے اگر توڑ دیا جائے تو پھر رکھ لو، جڑ جائے گا، مگر دل ٹوٹ جاتا تو کون جوڑتا. کنارے تکبیر، نعرہ رسالت، حضرات جی یہ دل کے رکھنے کے لیے نور کی بات میں قبول کر رہا ہوں، ورنہ وقت یہ نہیں تھا. مجھے صرف آپ کو ایک بات بتانی تھی، اس کے بعد سلام پڑھ لینا تھا. اور وہ کیا تھا؟ پہلے کہہ دو سبحان اللہ. کہ لقب تورا سبحانی عبد القادر جیلانی، لقب تورا سبحانی عبد القادر جیلانی. ارے میری ایک آواز سے فیضان، عرفان، فرحان، ریحان، حسان پانچوں کی آواز میری آواز سے ہے. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحانی عبد القادر جیلانی. بات کوئی لاسانی لقب تورا سبحانی عبد القادر جیلانی، لقب تورا سبحانی عبد القادر جیلانی. یہ عاشق اور عاشق کے سارے بھائیوں آواز سلو کر دیے ہو، اچھا نہیں کیے ہو، ماشاءاللہ. اب یہ شعر سنیے گا، جس کی فرمائش ہے اس کی، اور نہیں فرمائش ہے تب بھی. ہر قادری غلام کی یہ فرمائش. سبحان اللہ. آج مدد کو مورے آنا، آج مدد کو ان کے آجا، آج مدد کو سب کے آجا، کر دو کرم بغداد کے راجا، آج مدد کو سب کے آجا، کر دو کرم بغداد کے راجا. کیوں کہ سر سے ہے اونچا پانی، ہے پانی ہے پانی، لقب تورا سبحانی عبد القادر جیلانی، لقب تورا سبحانی عبد القادر جیلانی. حضرات میں 40
اگر نہیں تو ہاں 40 سال سے میں یہ منقبت سبحان اللہ سبحان اللہ لقب ترا سبحانی آخری شعر سماعت فرمائیے اور سننے سے پہلے سبحان اللہ کہیے. آدھے لوگ بول رہے ہیں، آدھے لوگ صرف اسی پہ نظر ہے جس کو بار بار یہ کہہ رہے تھے. زور سے بولیے سبحان اللہ. لقب ترا سبحانی عبد رحمت ڈھونڈے جن کا بہانہ. آپ لوگ مت پڑھیے، ذرا ہم کو پڑھنے تو پہلے بالکل خاموشی سے سنیے گا. رحمت ڈھونڈے جن کا بہانہ. دیکھو میرے اندر بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں. رحمت ڈھونڈے رحمت رحمت ڈھونڈے رحمت ڈھونڈے جن کا بہانہ. ارے کھیل ہے ان کا مردے جلانا. زندہ باد زندہ باد اللہ یا سبحان زندہ باد زندہ باد. رقیب ہندوستان مفتی صاحب، اس گاؤں میں ایک دو نہیں کئی واقعات ہیں. ہم نے خود غوث پاک کے کرم سے زندگیاں عطا ہوئی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ناصر ایمان کے ساتھ بولو. وہ ادھر جو تمہارے چچا تھے، تمہارے والد، تمہاری والدہ اور نہ جانے کتنے واقعات ہیں. جہاں بلد تھے، ان کی بیوی نا امید یہ لے جا رہے تھے. ہم نے کہا ہرگز ہرگز بند نہ جاؤ. بے شک سبحان اللہ میں نہیں بول رہا تھا، سبحان اللہ پیروں کی طرف سے اشارے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو. سبحان اللہ. رحمت ڈھونڈے جن کا بہانہ کھیل ہے ان کا مردے جلانا. ایک ہفتے سے عاشق کو بخار پہ بخار، بخار پہ بخار، بخار پہ بخار. اس کی بیوی رخسار، ان کو بخار اور رخسار بولی کیوں نہیں حضرت کو فون کرتے ہو؟ پھر بھی بندے نے نہیں کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ نہیں کرتے، بیٹے ہیں ہم، باپ ہیں ہم، کر. سبحان اللہ سبحان اللہ جس دن ان کو دم کیے بس بخار کھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے دن ہم نے کہا آیا؟ بولے حضور کل ہی چلا گیا. سبحان اللہ. کہنے لگے پھر دوسرے دن پوچھا ہم نے آیا؟ بولے وہ تو کل ہی چلا گیا. سبحان اللہ. ہم نے اس کے بعد بولے اب آ ہی کیسے سکتا ہے جب آپ نے ہٹا دیا. سبحان اللہ. پھر غوث اعظم کی کیا شان ہوگی. رحمت ڈھونڈے جن کا بہانہ کھیل ہے ان کا مردے جلانا. تو ایسی ہے سلطانی 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 آرام سے بیٹا. لقب ترا سبحانی ارے لقب ترا سبحانی عبد قادر. ماشاءاللہ. بس چونکہ ابھی مفتی صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے تھے کہ رہے پا بند احکام شریعت ابتدائی سے. سبحان اللہ
رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے نہ چھوٹا شیر خارے میں بھی روزہ غور اب یہی بچہ رہ گیا نعرہ لگانے کے لیے، تم میں دم تھم نہیں کوئی لگا سکو۔ نہ چھوٹا، میری ماں بہنیں، میری بچیاں اور نوجوان سماعت کریں، شیر خالی کہتے ہیں دودھ پینے والے بچے کو۔ یہاں تگڑے تگڑے موٹے موٹے نوجوان نہیں روزہ رکھتے، مگر نہ چھوٹا شیر خالی میں بھی روزہ سے اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خالی میں بھی روزہ سے اعظم کا۔ یہ شعر مفتی صاحب کے واقعے کی ترجمانی، ورنہ مجھے پڑھنا نہیں تھا، میں نے اسی وقت سوچا تھا کہ لاؤ بتاؤں، مگر ہم نے سوچا ذہن میں ان کے ہو نہ ہو، تو اب وہ شعر میں دے رہا ہوں۔ وہ کیا کہ الیہ سبحان یا مبارک آتی تھی یا واز خلوت میں، جب کھیلنے کا ارادہ کرتے وہ صفا کبھی واقعہ بیان کیا نا تو آواز آتی کہ اے میرے عبد القادر، ہم نے تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، واہ یہ خدا آواز دیتا تھا۔ الیہ یا مبارک آتی تھی یا واز خلوت میں، ارے الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ تم کو اسی انداز میں جواب دینا چاہیے جس انداز میں بچہ پکار رہا ہے۔ زور سے کہو یا غوث، زور سے یا غوث، سبحان اللہ۔ تو دربار الہی میں ہے رتبہ، بس دو باتیں 2 منٹ میں، ورنہ 1 گھنٹے میں میں اس کو بیان کرتا ہوں، صرف 3-4 منٹ میں۔ اور وہ کیا ہے پہلا شعر بابو؟ رہے پابند۔ یہاں نوجوان جوان ہو جاتا ہے، بڈھا ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی عمل، اور میرے آقا سرکار بغداد پیدا ہوئے، پورے جیلان میں مشہور ہو گیا۔ سیدوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کا چاند نکلتے ہی وہ دودھ نہیں پی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب کبھی بادل ہو جاتا چاند تو جانتے ہو، یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر چاند کا مسئلہ مفتی صاحب تو بتاتے ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن کل جب یہاں پہ علماء نہیں تھے اور آج بھی ایسا ہوتا ہونے کے باوجود معلوم صاحب عید کا چاند نکل آیا، کہنے لگے کہاں نکلا؟ کہا ڈیبرا میں۔ واہ، ڈیبرا میں پہنچے، کہنے لگے چاند دیکھا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا نہیں ہے، مانو تلہ میں، شاید مانو تلہ آپ لوگ نہیں جانتے، جانتے ہوتے تو کم از کم ہاں ہوں تو کرتے۔ مانو تلہ پہنچے، وہاں کے لوگوں کو بلایا، یہ بتاؤ کیا تم لوگوں نے چاند دیکھا؟ نہیں۔ پھر تم نے کیوں کہا؟ لوہادا میں۔ وہاں پہنچے تو بولے گلگاؤں میں۔
وغیرہ وغیرہ، اور آخر میں پتہ چلا کہیں دیکھا نہیں گیا ہے، سنا گیا ہے، مگر بغداد میں جب چاند نہ دکھتا تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ چلو ثبوت لیں، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے اگر چاند عید کا نکلا ہوگا تو غوث پاک دودھ پئیں گے، اور اگر نہیں نکلا ہوگا تو نہیں ہوگا۔ سبحان سبحان، زور سے بولو، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خالی میں بھی روزہ، غوث اعظم، بابو بول، نہ چھوٹا شیر خالی میں بھی روزہ، اور یہ نیا یا مبارک آتی تھی آواز، ایک مبارک ادھر بھی بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صحیح قادری بنا دے، آمین، نیا یا مبارک، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ادھر آؤ میرے عبد القادر جیلانی، اور پیر کسی کو کہے ادھر آؤ، واہ سبحان، الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، اللہ اللہ۔ بس 2 منٹ کا واقعہ ہے۔ غوث اعظم کیسے کھیلتے تھے، آج کے بچے کیسے کھیلتے بھی دیکھا آپ نے، ادھر شور شرابہ نہیں، بولو صحیح بات ہے، یہ تمہارے بچے، مگر غوث اعظم بھی کھیلتے تھے۔ کیسے کھیلتے تھے؟ چند بچوں کو لیتے، ایک مردہ بناتے اور حلقہ بنا لیتے اور ضرب لگاتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آگے والے چپ رہو، نہیں بولنا، وہاں سے پیچھے والے بولو لا الہ، دیکھا پکڑ گئے، لا الہ لا الہ، اور 11 چکر ہوتا ہے، بچہ اندر آتا کہتا قم باذن اللہ، تو وہ جو لیٹا رہتا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، آنے والا لیٹ جاتا۔ ایک بڑھیا پہنچی اپنے پیر کی بارگاہ میں، یعنی پیرانے پیر کے والد ابو صالح کی بارگاہ میں، حضور میرا بیٹا مردہ مر گیا ہے، آپ نے آنکھ بند کی، کرنے لگے نہیں جیے گا حضور، میں آپ کے بارگاہ میں اس کی زندگی لینا ہے۔ بولے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے، مولانا بھی بیان کر رہے تھے، کئی قسمیں ہیں، لوح محفوظ میں مردہ ہے۔ مایوسیوں کے دامن کو سمیٹ کے چند قدم چلی تھی، کوئی عاشق غوث مل گیا، کوئی غلام غوث مل گیا۔ کیوں مایوس ہے، کیوں چہرہ تیرا لٹکا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں میرا اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کا سہارا، ضعیفی کا آسا انتقال کر گیا۔ کہا تو کیوں روتی؟ ارے پھر پوچھ رہے ہو کیوں روتی؟ کہنے لگے کہیں سے کچھ نہ ہو تو بڑے پیر اسے بنا دیں گے۔ ابھی میں آئی ہوں، کھیل رہے ہیں، تو بھی جا کے چپکے سے اپنے بیٹے کو لٹا۔ حکیم جی، انسان پریشان ہوتا ہے تو 1 حکیم، 2 حکیم، 3 حکیم، 4 حکیم، 5 حکیم، 1 ڈاکٹر، 2 ڈاکٹر، جہاں بتاؤ چلا جاتا ہے۔ اس کے بیٹے کا معاملہ تھا، دوڑی ہوئی گئی، اس نے بھی لٹا دیا اور چھپ کے دیکھنے لگی کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بس ابھی دیکھ ہی رہی تھی اور ادھر ضرب لگایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اندر آئے غوث پاک قم باذن اللہ، وہ ایک جو بچہ بچوں نے مردہ بنایا، جہاں وہ کھڑا ہوا وہیں وہ بھی کھڑا ہو گیا، جس کو خدا کے حکم سے فرشتے نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ المدد، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ عورت بھاگی، غور سے سنیے گا، بس یہی جملہ آخری ہے، جیسے ہمارے مفتی صاحب بعد میں اصلاحی جملہ اور پہلو رکھتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ بابو گئی اور اپنے بیٹے کو یوں پکڑا لیا، سینے سے چپٹایا، دوڑی ہوئی اپنے پیر کی بارگاہ میں بھاگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
ہاں اپنے پیر کی بارگاہ میں جب بھاگی تو لوگوں نے کہا تو کتنی عجیب عورت ہے. کہا کیا ہوا؟ ارے میں نے کیا غلط کام کیا ہے؟ بولے زندہ غوث اعظم نے کیا اور تو ابو صالح جنگی دوست کی بارگاہ میں جا رہی ہے. اس نے کہا میں کچی مریدہ نہیں ہوں، میں پکی مریدہ ہوں. ارے اگر میرے پیر کا کرم نہ ہوگا تو پیلانے پیر بھی زندہ نہیں تھا. اور جب لے کے پہنچے اپنی پیر کی بارگاہ، حضور یہ آپ کا غلام زندہ ہو گیا. کس نے کیا؟ آپ کے بیٹے عبد القادر جیلانی نے. بلاؤ. کیسے کر دیا؟ آئے. بیٹے میں نے تو خدا کی کتاب لوہے محفوظ وہاں مردہ لکھا دیکھا اور تم نے زندہ کر دیا. کہا حضور جس رب نے آپ کو یہ کرامت بخشی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی رب نے آپ کے صدقے ہمیں یہ کرامت و طاقت دی ہے کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور مردے کو خدا کے حکم سے زندہ. حضرات بابو نے مجھ سے پوچھا مفتی صاحب نے کہ حضور آپ کا حضور مفتی اعظم ان سے کیا رشتہ ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا سن 1970 میں سبحان اللہ میں پڑھنے آیا، مگر سن 1968 میں سرکار مفتی اعظم ہند میرے گھر پہ گئے. 1 منٹ کی بات ہے. اور میرے والدین، میرے بھائی، خاندان کے لوگ، خود میں سرکار مفتی اعظم ہند سے مرید ہوئے. اور جب سن 1979 میں حضور فیض العارفین، شیخ المشائخ، سبحان اللہ تاج العلماء علامہ شاہ غلام آصف یا حسنی سے بمبئی میں میری پہلی ملاقات ہوئی. اور وہاں کے بعد انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ملت میں 3 ربیع الاول کو ہم جلسے عید میلاد النبی کرتے ہیں، اس میں تم آ سکتے ہو؟ ہم نے کہا یقیناً حضور آؤں گا. انہوں نے 70 روپیہ ہم کو کرائے کے لیے دیا کہ یہ کرایہ رکھ لو. میں نے حضور میں آ جاؤں گا، کرائے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے نہیں مولانا کا وعدہ پکا نہیں ہوتا. اللہ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں. بولے نہیں علماء کا وعدہ پکا نہیں ہوتا، جب تک وہ کرایہ نہ لے نکی نہیں ہوتا. یہ بمبئی کی زبان ہے، نکی نہیں ہوتا. تو ہم نے ادباً احتراماً تبرک سمجھ کے کہ حضرت کے دستے مبارک میں نے اس کو رکھ لیا، لا کے ان کی والدہ کو دیا. بہر تفصیل ہو جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گا. اور میں جب حضرت کے گھر پہ گیا اور میری تقریر ہوئی تو پورے خطے میں خطاب کا ڈنکا بج گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت نے مجھ سے پوچھا بیٹا مرید ہو؟ ہم نے دیا حضور. سرکار مفتی اعظم سبحان اللہ قسم خدا کی آصفیہ کا چہرہ پھول کی طرح سے کھل اٹھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور انہوں نے فرمایا کہ سارا زمانہ سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک مفتی اعظم ہند کا رشتہ آصفیہ سے یہ تھا کہ جب ان کی دونوں بچیاں کی شادی ہوئی تو سرکار مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ بنفس نفیس آصف غلام منزل ملک ضلع رامپور میں پہنچے اور کہنے لگے میری اٹیچی لاؤ. کپڑے نکلوائے اور فرماتے ہیں انہوں نے اس کو سلا ہے، انہوں نے اس کو پرویا ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹا ہے. انہوں سے مراد کیا تھا؟ حضور سرکار مفتی اعظم ہند کی اہلیہ جو سارے زمانے کی ماں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہی سرکار مفتی اعظم ہند جب میری آبادی میں روضہ شریف مڑھا خلد میں پہنچے تو واللہ العظیم میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں چشمدید بیان کرتا ہوں. پالکی سے گئے تھے تو آپ پالکی جیسے میرے گاؤں میں داخل ہوئے تو آپ پالکی سے اتر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
पापयादा सफर किया मेरे घर तक, और मेरे चचेजाद भाई थे, उनके दरवाजे पे कयाम था, और वहीं पे जब लोग मुरीद हुए, चारपाई पहले होती थी तो वो जरा टेढ़ी थी, लोगों ने सोचा कि लाओ ठीक सीधी कर दें, तो कसम खुदा की आपने जुमला फरमाया कि आप लोग सादाते किराम हैं, आप लोग ये काम ना करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रिश्ता हमारा उनसे ये था, और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफे अकमल थे आसिफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं आपको, हुजूर फैजुल आरफीन महफिल सेवा सुनते थे, और सिर्फ सुनते नहीं थे, हालो काल के साथ सुनते थे। सुभान अल्लाह। हालो काल के साथ सुनते थे। अशरफिया में जाते, सदरुल शरिया तो उनके सगे बहनोई थे, अमजदिया के उर्स में जलसे में जाते, और न जाने कहां कहां जाते। अशरफिया जहां तुम पढ़ रहे हो बेटा, मैं खुद हजरत के हमराह गया, और हाफिज मिल्लत इतनी मोहब्बत फरमाते थे, क्या वो नहीं जानते थे कि ये सेवा सुनने वाले हैं? यकीनन जानते थे, मगर वो कहते थे कि हमसे दरसगाह बना दी गई है, आपसे खानदान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत से बढ़ के इस दुनिया में कौन होगा मुजद्दिद? बेशक। ये जब गए महबूब इलाही के यहाँ, तो मैंने पढ़ा इसको, महबूब इलाही के यहाँ जब ये पहुंचे, तो आला हजरत चूंकि कव्वाली नहीं सुनते थे, तो महबूब इलाही के यहाँ तो बहुत शानदार पैमाने पे महफिल सेमा का एहतमाम था। आप सोचने लगे बाहर खड़े होकर कि मैं कैसे जाऊं, महफिल हो रही है। अब सुन रहे हो, महफिल हो रही है, आवाज आई आप चलिए महफिल बंद हो जाएगी। आप अंदर गए तो देखा कव्वाल बैठे हैं, वो कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। मजार में गए, फातिहा पढ़े, खादिमों ने देखा कि महफिल बंद नहीं हुई है, कव्वाली हो रही है, और आला हजरत की हाजिरी चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समाज को ले लिया गया कि आप जाइए, आप नहीं सुनते हैं तो आप पे कोई जबरन कहलन नाजिल नहीं किया जाएगा। तो ये है मामला। एक मैं भी सुनता नहीं था शुरू में, सुनो मुफ्ती साहब, मैं भी नहीं सुनता था। हजरत के हमरा पहली मुलाकात में जब मेरी मुलाकात हुई बंबई में, तो उस वक्त जब महफिल खत्म हो गई, उस वक्त मैं एक नात पढ़ता था बेटा, जो मशहूर जमाना यादें मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने। तो जब महफिल खत्म हो गई तो आपने, हम चले गए बाहर कमरे में बैठ गए, पूरी रात महफिल समा होती रही। ना हजरत ने मुझे बुलाया, ना हजरत ने याद किया कि मौलाना कहाँ है। मगर जब कुछ दिन गुजरे, मुझे खिलाफत इजाजत अता की, और उसके बाद एक दिन फरमाया कि बेटा कव्वाली सुनी नहीं जाती है, इसको खाया जाता है। ये खाई जाती है, इसके लिए शराइत है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, बहुत टाइम लग जाएगा। बहरकैफ चूंकि हमारे सिलसिले कादरिया में हमारा पूरा मुकम्मल सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शिजरा कादरिया है, हमारा मशरक चिश्तिया है। इसलिए हम लोग महफिल सेमा भी सुनते हैं, और महफिल तकरीर तो है ही है माशाअल्लाह। बस अभी थोड़ी देर के बाद महफिल सेमा होगी, उसमें जो लोग बैठेंगे बावजू होके बैठेंगे, जो लोग बैठेंगे पाक साफ लोग बैठेंगे, जो नापाक होंगे उनको हरगिज़ इजाजत नहीं है कि वो उस महफिल में बैठें। इसलिए आप इस बात पे जरूर तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।